ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ نشست میں معراج کے واقعے کے اوپر تفصیل سے بات ہوئی ہے اور واقعہ اسراء، واقعہ معراج اور اس کی مکمل جتنی بھی تفصیلات تھیں الحمدللہ وہ ساری کی ساری یہاں پر آ چکی ہیں۔ اب سن 11 نبوی جو نبوت کا 11واں سال ہے اس پر بات ہوگی، کیونکہ نبوت کے جب 13 سال مکمل ہوئے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سالوں میں 11 نبوی، 12 نبوی اور 13 نبوی بہت لوگوں کو دعوت دی، کئی قبیلوں کو دعوت دی، حتیٰ کہ حج کے موقع پر جو حج چلتا تھا اس پر بھی بہت سارے لوگوں کو دعوت دی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس زمانے میں بھی حج کی رسم تو تھی، اگرچہ وہ شکل بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی، بڑے عجیب و غریب معاملات تھے، لیکن بہرحال حج کا تصور تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ کسی نہ کسی شکل میں، چاہے وہ توڑ مروڑ دیا ہو، بدل دیا ہو، لیکن اس کے کچھ نہ کچھ نشانات، اس کی کچھ نہ کچھ علامات، اس کی کچھ نہ کچھ نقل و حرکت باقی تھی، بچی ہوئی تھی، اور اسی کو یہ لوگ حج کہتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کے اندر ان کی اس بدلے ہوئے حج کی اور جو ان کے رسم و رواج تھے ان میں سے کئی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کہ 2 صفا اور مروہ کے اوپر 2 بت رکھے ہوئے تھے، جب صفا اور مروہ کی سعی کرتے تھے تو ان بتوں کو ہاتھ لگانا ضروری سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو وہیں کے لوگ تھے، قریشی یا دوسرے لوگ، حج کے دنوں میں اگر گھر جانا پڑ جائے تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، کھڑکی سے داخل ہوتے تھے یا گھر کے پیچھے سے چھت کے ذریعے سے داخل ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے قریش جو تھے، ان لوگوں نے اپنے لیے عرفات جانا ختم کر لیا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ سردار ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، اور ہم بڑے اونچے اور اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے لیے حج کے سارے ارکان ہیں، تمام ارکان ہیں، لیکن عرفات کی جو حاضری، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے، وہ ہمارے لیے ضروری نہیں۔ پوری دنیا کے لوگ حج کرتے تھے، عرفات جاتے تھے، یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے، یہ اپنے آپ کو مستثنیٰ سمجھتے تھے۔ باقی پھر شریعت نے باقاعدہ اس کی طرف رہنمائی کی کہ حج تو نام ہی عرفات جانے کا ہے، اور وہاں جائے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی خاندان سے ہو۔ تو اس قسم کی شکلیں تھیں، بگڑی ہوئی، بنی ہوئی۔ تو حج کا جو موسم تھا یہ دعوت کے لیے بڑا زبردست ہوتا تھا، کیونکہ اس موقع پر عرب کے بلکہ پوری دنیا کے خطے سے جو بھی اس زمانے کے لوگ ہوتے تھے وہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غنیمت سمجھ کر اس موقع پر لوگوں کو خوب دعوت دیتے تھے۔ آپ کے چچا ابو لہب کے بارے میں یہی آتا ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورت بھی نازل ہوئی ہے اس کے اوپر۔ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنا سارا کام کاج چھوڑ کے لگ جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی جاتے تھے یہ پیچھے پیچھے جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگوں، اس کی بات نہ ماننا، یہ تمہیں بے دین کر دے گا، یہ تمہارے آبا و اجداد کے دین سے تمہیں ہٹا دے گا، یہ ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے، اس نے نیا دین ایجاد کیا ہے اور یہ اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ان باتوں کی پرواہ نہیں فرماتے تھے، دعوت دیتے تھے، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کچھ لوگ آپ کو نرمی سے جواب دیتے تھے، لیکن کچھ لوگ آپ کو بڑی گرمی اور سختی سے جواب دیتے تھے۔ اسی طریقے سے 2 قبیلوں کا ذکر آتا ہے، قبیلہ بنو زحل اور بنو شیبان، یہ لوگ بھی حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سردار سے بات کی، ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، دین کی دعوت دی، قرآن پڑھ کے سنایا، یہ لوگ خوش بھی ہوئے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ جو جواب دیا وہ اس انداز میں دیا کہ یہ جو اس قبیلے کا سردار تھا، اس نے کہا کہ میری قوم یہاں موجود نہیں ہے، میں تو اکیلا حج کرنے آیا ہوں، اور میں مناسب نہیں سمجھتا کہ قوم کی غیر موجودگی میں پوری قوم کی طرف سے میں کوئی جواب دے دوں۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ ہم لوگ کسرا سے جو ہے وہ کسرا سے ہم لوگوں نے معاہدہ کر رکھا ہے اور ہم ان کے زیر اثر آتے ہیں، اور اگر ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم آپ پر ایمان لائے، تو بہت ممکن ہے کہ ان سے ہماری جنگ ہو جائے اور وہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے، ہمارے قبیلے کے لوگوں کو پریشان ہونا پڑے۔ حالانکہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سردار کی صاف گوئی بڑی پسند آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ عنقریب
کسرا کو اللہ تبارک و تعالیٰ، کسرا کا جو مال و دولت ہے، اس مال و دولت کا وارث اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دین پر چلنے والوں کو بنا دے گا، یعنی کہ سب کچھ میرے پاس، میرے لوگوں کے پاس آئے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ بہرحال بعض لوگوں نے تو بڑے عجیب مطالبات کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دین کی دعوت دی اور یہ کہا کہ دین کی مدد کرو، میرا ساتھ دو، تو بعض لوگ پلٹ کر کے پوچھتے تھے کہ اچھا یہ بتائیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو آپ کے بعد جو دنیا کی خلافت ہے، جو دنیا کی باغ دوڑ ہے، وہ کس کو ملے گی؟ کیا ہمیں ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے۔ تو پلٹ کر وہ لوگ بڑے عجیب و غریب قسم کے جوابات دیتے تھے کہ اچھا بھائی ابھی تو ہم جان مال سے تمہارا ساتھ دیں، اپنی جانیں پیش کریں، اپنے بچے پیش کریں، اپنے گھر بار پیش کریں، اپنی دولت پیش کریں، اور کل کلا کو جب خلافت ملنے کی بات آئے تو تم یوں کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دے، ہم تو تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو دین پر عمل کرنا یا نجات پا لینا یہ ان لوگوں کا مقصد نہیں تھا، صرف دنیا کا لالچ اور حرص، اس وجہ سے ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ بہرحال اس موقع پر روایت کے اندر آتا ہے کہ مدینے سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، اور مدینے کے جو دو بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کے کچھ لوگ یہاں موجود تھے، اور اوس اور خزرج یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، اور اوس اور خزرج کے 6 لوگ اس دعوت کے نتیجے میں مسلمان ہو گئے، اور یہ 6 لوگ بالکل یوں سمجھ لیں کہ بنیاد بنے ہیں آگے۔ اور ان 6 لوگوں میں بھی جو اصل جو بنیادی طور پر 2 لوگ ہیں، ایک سعد بن جو ہے اسعد بن زرارہ اور دوسرا مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر یہ مدینے کے نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بھیجا تھا، لیکن بنیادی طور پر جو پورے مدینے کے اندر اسلام لانے کی جو 2 شخص وجہ بن سکتے ہیں، جن کو بنیاد کا پتھر کہا جا سکتا ہے، وہ اسعد بن زرارہ انصاری ہیں اور مصعب بن عمیر، یہ دونوں ہیں۔ ابھی میں ان پر بھی آتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کا معاملہ ہوا، البتہ پہلے اس کو سمجھیں کہ اوس اور خزرج کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اوس اور خزرج یہ مدینے کے اندر بڑے قبیلے سمجھے جاتے تھے، میجورٹی ان کی تھی، اور یہ سارے کے سارے مشرکین اور بت پرست تھے، اور مدینے کا جو پرانا نام ہے اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ اور اوس اور یثرب کے علاوہ مدینے کے اندر 3 یہودیوں کے قبیلے بھی تھے، جن کو بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کہا جاتا تھا۔ یہ قبیلے تو 3 تھے لیکن یہ مائنورٹی میں تھے۔ یہودیوں کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے، یہ ہمیشہ تو تھوڑے سے رہتے لیکن پوری دنیا پر کنٹرول کرنے کے خواب ہمیشہ دیکھتے رہتے۔ یہودی صرف پیدا ہوتا ہے، یہودی صرف یہودی عورت سے شادی کرتا ہے، یہودی بنا نہیں جا سکتا، یہ ان کا بڑا معاملہ ہے۔ مدینے کے اندر بھی یہودی تھے تو تھوڑے سے، لیکن مدینے کی پوری معیشت پر، وہاں کی مارکیٹ پر اور وہاں کی کھجوروں پر یہودیوں کا ہی قبضہ تھا۔ یہودی کیونکہ پڑھی لکھی قوم تھی، اہل کتاب تھی، آسمانی مذہب سمجھا جاتا تھا، تو جب کبھی بھی ان کی اوس اور خزرج سے لڑائیاں ہوتی تھی تو تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے یا میجورٹی ہونے کی وجہ سے اوس اور خزرج ان کو دبا دیا کرتے تھے، یہ لوگ دب جاتے تھے یہودی، لیکن بار بار جنگوں کے اندر یہ اس قسم کی باتیں کہتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی لاڈلی امت ہے، اور ان قریب ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اور ہم ان کو پہچانتے کہ وہ نبی کیسے ہوں گے، اور ہم ان کو پہچان کر ان پر ایمان لے آئیں گے، اور کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اور جب ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ ابھی تو تم دنیاوی میدانوں میں ہمیں پریشان کرتے ہو، لیکن جب اللہ کا نبی اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو پھر دیکھنا ہم تمہیں کیسے دھول چٹائیں گے۔ یہ اس طریقے کی باتیں یہودی کرتے رہتے تھے۔ اوس اور خزرج جانتے تھے کہ یہودی سچ کہہ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی نبی عنقریب آئیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ان کو پتہ چلا، اور خاص طور سے حج کے موقع پر جن کی ملاقات ہوئی ہے، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہو سکتا ہے یہ وہی نبی ہو جن کا یہودی ذکر کرتے ہیں، اور اگر یہ وہی نبی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہودی ان پر ایمان لے آئے، اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی مدد یہودیوں کے ساتھ ہو جائے اور ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، تو بہتر یہ ہوگا کہ کیوں نہ ہم خود ہی ایمان لے آئے۔ تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، دین میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ باتوں کی تلقین فرمائی، اور یہ 6 لوگ جو خزرجی تھے یہ لوگ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد یہ لوگ مدینہ واپس چلے گئے، یثرب واپس چلے گئے۔ ان 6 لوگوں میں اسعد بن زرارہ، جیسے کہ میں نے بتایا ان کی بڑی خصوصیت ہے کہ ان کا بڑا معاملہ یہ تھا کہ بنیادی پتھر کی طرح تھے، اور مدینے کے اندر جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں اس کی وجہ اور اس کی بنیاد جو کہلائے جا سکتے ہیں وہ اسعد بن زرارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ کیا تھا تاکہ مصعب بن عمیر جو ہے وہ ان کو قرآن مجید سکھا سکے اور کچھ باتوں کی دین اسلام کی جو بنیادی طور پر تعلیمات ہو سکتی ہیں ان کو بتا سکے۔ دوسرے نمبر پر جو شخص تھے وہ تھے عوف بن حارث۔ عوف بن حارث یہ پہچانے جاتے ہیں اپنی ماں افرا کی وجہ سے۔ عوف بن حارث اور ان کے 2 بھائی اور معاذ اور معوذ، یہ 3 بھائی ہیں اور ان کے 4 بھائی اور تھے۔
افرا یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے 3 بیٹے ایک شوہر سے تھے، اور پھر دوسرا جو شوہر تھے دوسرے ان سے ان کے 4 بیٹے تھے، 7 بیٹے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بدر کے میدان میں ساتوں کے ساتھ بیٹے جو ہیں وہاں موجود تھے، اور بڑی زبردست خاتون ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی ایسے پرورش کی۔ معاذ اور معوذ یہ وہی ہیں جو ابو جہل کے قتل کا ذریعہ بنے، جن میں سے ایک بھائی کا ہاتھ کٹ کے لٹک گیا تھا، تو اس نے اپنا ہاتھ اپنے پیر کے نیچے دبا کے کھینچ لیا اور ہاتھ الگ کر دیا۔ اس طریقے کے معاملات۔ بہرحال تیسرے جو صحابی تھے وہ تھے رافع ابن مالک، جو چوتھے تھے وہ تھے قطبہ ابن عامر، اور 5ویں تھے عقبہ ابن عامر، اور 6 جابر ابن عبداللہ۔ یہ 6 صحابہ کرام تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے مرحلے کے اندر ایمان لے آئے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قریش جو تھے اس قسم کی ایکٹیویٹی کی جو ہے ان کو پتہ چل جاتی تھی بعد میں، کیونکہ اس کا ذکر بھی بعد میں ملتا ہے کہ 11 نبوی کے اندر، اس کے بعد پھر 12 نبوی کے اندر، اور اس کے بعد پھر 13 نبوی کے اندر، تینوں سال حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دین کی دعوت دی ہے، تو قریش کو اس کا کسی نہ کسی ذریعے سے پتہ چل گیا تھا۔ بہرحال وہ تفصیل بعد میں ہے، اس کا ذکر میں آگے بعد میں جا کر کے کروں گا۔ 11 نبوی میں تو یہ 12 لوگ، یہ کیا کہتے ہیں 6 لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر اگلے سال 12 نبوی میں ان 6 میں سے 5 لوگ واپس آئے، ایک نہیں آئے، غالباً جابر ابن عبداللہ جو تھے یہ واپس نہیں آئے، لیکن یہ 7 لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے آئے، اور ان 7 لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور اس میں ان 7 لوگوں میں معاذ ابن حارث تھے، ذکوان ابن عبد قیس، عبادہ بن ثابت بڑا زبردست نام ہے، یزید ابن ثعلبہ، عباس ابن عبادہ، ابو الحیثم۔ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھانے کی غرض سے مصعب بن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھیجا۔ انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ کوئی قاری دے دیں جو قرآن مجید ہمیں سکھا سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بھیجا تھا۔ ان لوگوں کے واپس جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی نبوت کے بارے میں، آپ کے لائے ہوئے دین کے بارے میں مدینے کی ہر مجلس میں گھر گھر کے اندر جو ہے ذکر ہونے لگا اللہ کے رسول کا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہوتا ہو، اور اس ذکر سے بڑا یہ ہوا فائدہ کہ مدینے کے اندر آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہونے لگے، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ لوگ جو ہیں وہ دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ جو 5 لوگ پچھلے تھے اور 7 لوگ اب آئے تھے، یعنی کہ کل ملا کر کے 12 لوگ تھے، 12-13 لوگ، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ مدینے کے اندر، مینا کے اندر ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی کے اندر خفیہ طور پر ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں پر یہ بیعت ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ چوری مت کرنا، زنا مت کرنا، قتل مت کرنا، ڈاکہ مت ڈالنا، اپنی بچیوں کو زندہ درگور مت کرنا، ان باتوں کے اوپر جو ہے بیعت ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، بت پرستی مت کرنا۔ بہرحال آہستہ آہستہ یہ معاملہ ایسا ہوا کہ پھر 13 نبوی کو 400 کے قریب اوس اور خزرج جو ہے وہ حج کرنے کے لیے آئے تھے، جن میں سے 75 لوگ جو ہے مسلمان ہو کر کے آئے تھے۔ اچھا، اس کی جو تفصیل ہے اور اس متعلق جو باتیں وہ انشاءاللہ عز و جل اگلی نشست میں عرض کروں گا، اور اس کے آگے کی جو باتیں بڑی تھوڑی سی تفصیلی ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا ذکر آئے گا کہ مدینے کے اندر اسعد ابن زرارہ کس طریقے سے اسلام پھیلانے کا ذریعہ بنے، اور پھر 13 نبوی کو جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے اس کے اندر کیا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔